محرمات دے نال تشبیہ چ دیندا ہے تے قانون شریعت دا اس ویلے انجے آندا پیا ہے کہ جڑا ماں بہن نال تشبیہ چ دیوے میاں بیوی ہمیشہ واسطے جدا ہو جاندے نے، اے طلاق ہو جاندی ہے، ہمیشہ واسطے عورت مرد تے حرام ہے۔ اس بندے نے جذبات دے اندر آن تے آگ چھوڑے ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر دی صحابی اللہ دے پاک پیغمبر کو لوان دیا نے آتے عرض کریں دیا سونا توڑے بعد توڑے علاوہ تے سانو کوئی اور شریعت دا بوا ملدا کوئی نہیں ہے، تو وڈا تے مخلوق چ اور دروازہ ہی کوئی نہیں ہے، تو زیادہ رحمت للعالمین اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے، تو زیادہ کائنات انسانیت دا درد سمجھن والا کوئی نہیں۔ سونے تو پتہ ہے میری جوانی شوہر نال گزر گئی، ہن بڑھاپا آ گیا ہے تے ہن میرے بندے نے میاں نے میرے نال اس طریقے لڑائی کر کے تے مینوں اس نے تشبیہ ماں نال دے کے تے ہمیشہ واسطے مینوں حرام کر چھوڑیا ہے، دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی ہن اے مسئلہ کوئی ساڈے واسطے تساں ایہو جیا کڈو آنا کہ اساں آپس وچ دوبارہ مل جاویے۔ توجہ ہے، اللہ دے رسول کو آئی بیٹھی ہے تے کس واسطے ایک مسئلہ ہے کہ سونا اگے مسئلہ انہیں شریعت دا تے تساں کوئی کرو آ، تساں تو اللہ دے رسول ہو، کوئی ساڈے واسطے کڈو آ جو اساں آپس وچ مل ونیا۔ اللہ دے رسول فرمانے لستو حللو حراما ولستو حرم حلالا، او بی بی میں محمد شریعت دسیندہ ہونا میں بنیندہ، میں اللہ دی طرفوں شریعت نازل ہوندی ہے، میں دسن والا میں شریعت بناون والا نہیں ہاں۔ لستو حللو حراما ولستو حرم حلالا، جڑی شے نو اللہ حلال چ کرے میں محمد حرام نہیں کر سکدا ہے، تے جس نو حرام چ کرے میں محمد حلال نہیں کر سکدا ہے۔ اے بی بی اے اللہ دی مرضیاں مالک کائنات جو ہویا اے جویں مسئلہ شریعت داندا پیا ہے انہیں رانا ہے، میں تے تبدیل کر سکدا۔ اے سنو لوگو، اے بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں میں کول بیٹھیاں تھوڑی جی دور جلے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوے بار بار اصرار کرندی رہی ہے، بار بار اللہ دے رسول انکار کرندے رہن، آخر تھوڑی جی دور ہو کے انہیں گلنا آسمانہ وال منہ کر کے کرندی پئیے، مینوں نیڑے بیٹھی نو سمجھ نہیں آیا پر عرشاں والے نے سن لیاں نے۔ بی بی تھوڑی جی دور معمولی نے ہٹ کے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں مایوس ہو کے تے مالک کائنات نال تعلق پہ جوڑ دیے، اور جو تک بندے دا تعلق اللہ نال جڑ جائے ول مصیبتاں نہیں رہ ویندیاں، اللہ سارے بوئے کھول دیندا ہے۔ اے بی بی اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں ہٹ کے تے مالک کائنات نو التجا پہ کر دیے، مالی سوا کرئی بے بابے کا ہیلتن والا اردد تفائی بابن اکرو یا من یرجال شدائد کلہا یا من الیہ المشتقى والمفزو۔ او ساری کائنات دے مالکا، او دلان دے حال تے راز بھی جانن والے میں تا دنیا دے سارے بوئے بند کیتی بیٹھیاں، ایک دروازہ محمد رسول اللہ دا اج اللہ دے رسول نے جواب چ دیتا ہے کہ ہن تو میریاں نہ سنے تے سنن والا
یا من یرجا للشدائد کلہا یا من الیہ المشتقى والمفزع او مالک کائنات ہن تیرے سامنے شکایت لے کے آئیاں جے تو نہ میریاں سنے تو مینوں آپ چا دس جو میں کیڑے بوئے تے جا کے دروازہ کھٹکھٹاواں مالی سوا کر ای بے بابے کا ہیلتن والا ارددت فائی باب نہ کرو مینوں دس چوت آپ بوا جے تو نہیں سنیا تے دس کینوں جا کے سناواں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ میرے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول جے بیٹھی اتھائیں تہاں جو رب کائنات نے وحی نازل کرنی شروع کر دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر تے وحی آ گئے وحی ختم ہوندی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے سڈو بی بی نو کتھے گئی لایا اللہ دے پاک پیغمبر کولوں آندی ہے اللہ دا پاک پیغمبر قرآن پہ پڑھدا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ اللہ فرمانے قد سمع اللہ ہائے ہائے ذرا قرآن سن اللہ نے سنے اللہ کے اس واسطے دسے جو تو ودوں نہ مویاں دے رہے اور ودہ پیران دے تویز لیندوں دا قد سمع اللہ اللہ فرمانے نے یقیناً سن لئی اللہ نے قول اللہ تی گل اس بی بی دی کیڑی بی بی تجا دلو کفی زوجہا جڑی توڑے نال لڑ دی کھڑی آئی جھگڑ دی آئی منتاں ترلے کریں دی کھڑی آئی کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی کوئی سانو ایو جی راہ کٹ دیو کہ اساں آپس وچ مل جائیے تے سونے آول تساں کوئی نہ کی ول کیا ہویا تشتکی اللہ توڑے کنو ہٹ کے وط مینوں شکایت کرن لگ گئی تشتکی اللہ میں اللہ دے اپنی شکایتاں لے کے آ گئی اللہ پاک فرماندا او جند جیویو میرا یار ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا اللہ فرماندا واللہ یسمع تحاورکما او میرا پاک پیغمبرا سندا تے میں اس ویلے ہی کھڑا ہم جس ویلے تساں آپس وچ جھگڑ دے کھڑے آئے سندا تے اس ویلے لئی کھڑا ہمیں جس ویلے تساں تکرار پہ کریں دے آئے تساں دے آوے میں حلال کو حرام نہیں کر سکدا حرام کو حلال نہیں بنا سکدا تے بی بی منتاں کریں دی آئی اللہ فرمان دن میں سندا اس ویلے ہی کھڑا میں پر چپ کر کے تاریاں کہ جا مینوں تے اس نے دسیا کوئی نہیں مینوں تے شکایت کیتی کوئی نہیں میرے دروازے تے آئی کوئی نہیں جدہ میرے دروازے تے ہونا آ گئی ہے سنو میرا یارا میں صدیاں دے قانون بدل چھوڑے نہیں میں اپنے قانون تروڑ دیتے نہیں اس ایک آئی ہوئی بی بی دے بوئے تے ایک بی بی میرے دروازے تے آئی ہے اس ایک دی وجہ کر کے میں اپنی شریعت بھی بدل چھوڑے نا پر اے خالی میرے بوئے تو بولو تے آج ساڑھا کیا حال ہے ٹھنڈے دل نال سوچو ایمانداری نال دسو او مالک کائنات جڑا ساری کائنات دے ذرے ذرے دا سمیع و علیم ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرمانے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اللہ فرماتا لوگو دن تے رات دے اندر جڑیاں چیزاں دن تے رات دے نظام دے اندر نے او کائنات دے کسے حصے تے بھی ہوویں نے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ میں سارے دیاں سنن والا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ ہائے ہائے وہ قرآن پڑھدا پے وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ اج ساڈا مزاج ہے ساڈے قرآن ساڈے کناں نوں نہیں پچدا تے جے مولوی آکھے مینوں طریقے نال تینوں بن دینا او بچ ویندا طریقے نال تے بن لینی تے سننا گوارا ہائے ہائے او ایتھے تویز تے مولوی تے قرآن دی گل کردا ہے اللہ دی قسم شمائم امدادیہ کتاب ہے حصہ سوم ہے اور راوی مولانا مہاجر امداد اللہ مکی صاحب نے بڑے وڈے دیوبندیاں بریلویاں دے سب دے وڈے پیر مولانا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب انہاں دی شمائم امدادیہ ہے وہ خود راوی نے کہ امرو شہر دے اندر نا انڈیا دے اندر امرو شہر دے اندر ایک عبدالباری صاحب ہن مولوی ہن عالم ہن مسلمان ہن تے انہاں دا ایک پنڈت مرید ہے ہندو ہے پنڈت تے مرید ہے یعنی یہ کہ انہاں دے نال انہوں عقیدت ہے اس ہندو پنڈت دا توجہ نال سنیا جے میں حوالے دا پابند ہاں میں کسی دی ذات تے کیچڑ نہیں اچھالدا میں کسی نو برا بھلا نہیں آکھدا صرف تینوں اتنا دسنا کہ اج مسلماناں نے اساں نے اللہ دا دروازہ بند کر لیا اے عبدالباری دا مولوی عالم پیر حضرت صاحب دا مرید کون ہے ہندو پنڈت ہے ادی اولاد کوئی اس پنڈت نے ایک باری آکھیا کہ جی عبدالباری صاحب بزرگو جی میرے واسطے کوئی مینو تویز دیو آچا مینو اللہ پوتر دے وے آچا یہ تو ہندو انہاں کہ ٹھیک ہے میں تین تویز دینا انہاں تویز لکھ دیتا اے بیوی نال چبن موڈے دے جلے پوتر ہو ونجے اے تویز کھول کے زال کنوں تے اپنے پوتر دے موڈے نال جبت دیں سمجھ آگئی تھو تھوڑی گل تویز لے گیا پنڈت اس جا کے بدھا بی بی نال پتر مل گیا پتر اتھو چھوڑ کے اس نے پتر دے بازو نال چا بدھا ماشاءاللہ پتر اج وڈا ہوندا کل وڈا ہوندا اے جلے وڈا ہویا جوانی دے قریب آیا تے ہندو پنڈتاں اس نو ہندو نو بڑا لگتا آیا تے ورگل آیا تے انہاں کہو بے ایمان تو ایڈا تینوں اپنے مذہب تے عقیدہ ہی کو نہیں تو ایک مسلمان دے تویز تے عقیدہ رکھی بیٹھا جو اس نے پوتر دیتا تے تو انہوں بدھا ہویا مسلمان دا تویز بدھا ہویا جلے انہاں لگتا آیا نا چنگی طرح ہندوان تے شرمندہ کیتا اس نے تویز لہا کے سٹ چھوڑے توجہ ہے تویز جو ہی لہا کے سٹیا چور دے بازو نالوں چھوڑ جو نامن گیا اتھائیں غرق ہو کے مر گیا اتھائیں غرق ہو کے مر گیا کیوں اس کی تھی توہین کس دی کی تھی توہین بولو اور تویز دی توہین کی تھی تویز دی توہین کی تھی ہے جس تویز دی برکت نال پتر ملیا ہن ہندو کام کے کیتا جڑی گل میں سنانا چاہنا ہندو آکھے اس تویز نو کھولنا تا صحیح اس تویز نو کھول کے ویکھاں تا صحیح بابا نور جاگدا بیٹھا اس تویز نو کھول کے ویکھاں تے اس دل نے سچیندا بیٹھا بے تقریر جلے ختم ہونی میں سوال کیڑا کرنا تویز نو کھولا جڑی تویز دے برکت نال مینوں پتر ملے ہے تے جس تویز دی توہین کرن نال میرا پتر مر گیا کھول تے ویکھاں تے صحیح سینے تے ہاتھ رکھ لو اس ہندو تویز کھولیا مولوی دا لکھے ہویا او دے وچ لکھے ہویا اڑائی بھینسری سامان آیا اڑائی بھینسری او بول دے نے اڑائی بھینسری سامان آیا اس لفظ دی برکت نال اس ہندو نو پتر مل جاندا ہے تے لکھن والا مسلمان ہے تے اس لفظ دی توہین کرن نال پتر مر جاندا ہے میں تینوں رب دا واسطہ دینا اڑائی بھینسری سامان آیا کیڑے قرآن دی آیت دا ترجمہ کیڑی حدیث ہے او جدوں مسلمان مولوی ہو کے ہندو نو تویز ہو دے وے
اڑائی بھینسری ساون آیا تے عقیدہ رکھے کہ مولوی دی لکھن دی وجہ کر کے ایدی برکت آئی، اس جملے دی برکت نال پتر مل گیا ہے تے اس جملے دی توہین کرن نال پتر مر جاندا ہے، میں تینوں رب دا واسطہ دے کے نا اسا مسلمان کدوں دے رہ گئے ہیں کہ اسا جدوں اڑائی بھینسری ساون آیا دے جیسے ہندوؤں دے الفاظ تے یقین رکھیے کہ دے اندر برکت ہے اور ایدی توہین کرن نال اللہ پتر مار لیندا ہے، پھر اسلام کیڑی شے دا رہ گیا۔ مولوی تویز دیندے بیٹھے نے، اسا قرآن لکھ کے دینے ہیں، او قرآن میں لکھ کے دیواں تو پڑھے شفا کوئی نہیں تے مولوی لکھ کے دے شفا ہے، سورت فاتحہ شفا ہے، ساڑھے واسطے شفا کیوں نہیں ہے؟ تو پڑھنا شفا نہیں ہوندی، مولوی پڑھدا شفا ہو جاندی ہے۔ جانے جی اساں تے زکات کٹی ہے، مال دی زکات مولوی دیندا نہیں، قرآن دی زکات کٹی بیٹھا۔ آؤ اج پریشانیاں دا ایک ہی حل ہے کہ ساڈا تعلق اللہ نال جڑ جائے، جدو بھی مشکل آئے کوئی تکلیف آئے ہر حال دے اندر ایک واری رب نال تعلق جوڑتے دیکھتے صحیح نا، او دل دی گہرائیاں نال ایک واری رب نو سڑتے ویکھتے صحیح نا۔ اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے مینوں اپنے اللہ ہون دی قسم ہے جیڑا مینوں سڑدا ہے میں انہوں کدی خالی جان دیندا۔ اللہ قرآن نے کیا فرمایا؟ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کائنات دا امام سونا مصطفیٰ اعلان کر کے آقا ربی یعلم القول فی السماء والارض، آسمان دے اندر کوئی بولی بلند ہے، توجہ کر، اج تینوں مینوں مولوی آدا ساڈی سندا نہیں تے تیری مڑیندا نہیں، اے مویو دی موڑدا نہیں تے جیندا آیا دی سنی کوئی نہیں تے اللہ دا قرآن دا کل ہے او جند جیوی او میرا یار محمد رسول اللہ، آپ اپنی زبان مبارک نال کھلے عام اعلان کر دے، کل ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ ساری کائنات دیاں گلاں سنن والا کون ہے؟ ساری کائنات دے حالات نو جانن والا تے کون ہے؟ ساری کائنات دیاں حالات دیاں خبراں رکھن والا تے کون ہے؟ آؤ تینوں قرآن سناواں، اللہ دا پاک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر آ گئے نے، اے اللہ تعالی قرآن دے اندر فرماندا وا ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضین فالتقمه الحوت۔ اللہ فرماندا اذ ابق، ہاں تے ساڈا پیغمبر تے ساڈا رسول ہے، پر جلے ٹرن لگا ساڈے کولوں پوچھیا کوئی نہ، اِذْ آبَقَ إِلَى الْفُلْكِ، آپ کو اس غلام نو آدن جڑا مالک نو دسے بغیر نکل جاوے۔ اللہ پاک فرماندا ہے میرا ہو کہ مینوں دسے سو کوئی نہ ہے، میرے کولوں پوچھے سو کوئی نہ، تے کشتی دے اندر چڑھ جاندا ہے کہ میں پار لنگھ جاواں، دریاؤں پار چلا جاواں۔ رب کائنات فرماندے نو لوگو ذرا خیال کرنا ہے، اے میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے، ان یونس لمن المرسلین، اے میرا رسول ہے، کشتی جو بیٹھا ہے، ارادہ پار ونجن دا ہے۔ اللہ پاک فرماندے تے میرا ارادہ یونس نو پار لنگھاون دا۔ آیتے آدن کشتی پار لگا دے ہے، اللہ فرماندے نو بد نصیبہ ساری کائنات دے ملنا کٹھے کر لے، جنہوں میں رسول چے بناواں دی جتی دی خاک دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ دا رسول ہے، ارادہ یہ ہے کہ کشتی چ بیٹھا اس واسطے کہ پار جاواں۔ اللہ فرماندے ارادے ساڈے چل دینے، فیصلے ساڈے چل دینے، جے اساں فیصلہ کر دئیے پار نہیں جاونا، ساڈا پیغمبر رسول ہو کے بھی پار جا سکدا
اللہ فرماتے ہیں فَظَنَّ لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ اللہ اللہ یونس علیہ السلام ٹر پہن کے چلیے پار چلے جائیے اللہ پاک فرماتا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ اللہ نے مچھلی نو کم دیتا ہے میری امانت نو رکھ لینا ہے اے مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے گئے بڑے ممغوم بڑے مغموم بڑے دل برداشتہ ہو کے رب کائنات فرماتے ہیں فلولا انہو کانا من المسبحین اور سن قرآن متا تیرے میرے دل دے زنگ اتر جانے اللہ فرماتا فلولا انہو کان من المسبحین اگر میریاں تسبیحاں بیان نہ کرندہ ہے میریاں ثناواں بیان نہ کرندہ ہے میری حمد بیان نہ کرندہ ہے للہ پہ صفی بطنہی الہ یوم یبعثون اللہ فرماندا ہے قیامت توڑی مچھی دے پیٹ چ روے یونس نو باہر کڈن والا ہائے ہائے اللہ دی قسم ہے میں نے شرم آندا ہے کہ چلو مشرک سجاون والے تو مشرکان ساڈے موحد بیڑی بڈی موحداں دی بیڑی بڈی پئی ہے سوانے قاسمی دے اندر مولانا محمد طیب صاحب دارالعلوم دے کسے دور دے اندر دارالعلوم دے مفتی بھی ہیں محتمم بھی ہیں واقعہ نقل پہ کر دیں توجہ نال سننا میں اس واسطے تو انہوں واقعہ دستا پیا کہ اج اساں اپنے آپ نو موحد کہلا کے کس دھوکے دا شکار ہے مولانا طیب صاحب دارالعلوم دیوبند دے واقعہ لکھ دینے بیان کریں دینے کہ اس دور دے اندر جدو مولانا رفیع الدین صاحب اس مدرسے دے محتمم ہیں نا یہ ارواح ثلاثہ جی غالباً واقع محتمم ہیں صدر مدرسین دے درمیان دارالعلوم دے جڑے مدرسان نہ پڑھاون والے استاد انہاں دے درمیان اختلاف پہ گیا جھگڑا بڑا طول پکڑ گیا تے محتمم مولانا رفیع الدین صاحب سخت سردی دا موسم ہے انہاں دنوں چ سخت جاڑے تے سردی دا موسم ہے انہوں نے صبح صبح مولانا محمود الحسن شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نو بلایا اپنے کمرے دے اندر اے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب تشریف لے گئے تے انہاں کہ گل میں تینوں پیچھے سنائی ساں پہلے میرا بسترا ویکھ توجہ ہے میرا بسترا ویک شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نے جو بستر نو ہاتھ لایا تے نیرا تر بتر گلا سینہ پہ سارا فرمایا تینوں پتہ ہے کہ ہونے ہونے ابھی ابھی میں او لفظ نقل کر رہے ہیں اپنے نہیں ابھی ابھی مولانا قاسم نانوتوی مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند اے وفات تو بعد دی گل ہے اس تو بعد کتنے زمانے کتنے بدل گئے ابھی ابھی مولانا قاسم نانوتوی صاحب اس جسد عنصری کے ساتھ روحانی نہیں مثالی نہیں اس جسد عنصری کے ساتھ ابھی ابھی تشریف لے آئے اور ان کے روب کی وجہ سے اتنا پسینہ ہوا اتنا پسینہ آیا کہ یہ بستر سارا کیا ہو گیا تر ہو گیا تر ہو گیا توجہ بات سننا میں کسی تے تبصرہ نہیں کرتا اسے جسد عنصری کے ساتھ تشریف لائے وفات تو بعد تے انہوں نے کی فرمایا انہاں کہ محمود الحسن کو بلا کر پیغام دے دو اس جھگڑے میں نہ پڑے میں نے تینوں ایک پیغام سنا چھوڑے ہے مولانا محمود الحسن صاحب فرماندے نے جی میں تواڈے سامنے توبہ کرنا میں آج تو بعد اس جھگڑے نہیں پواں گا حضرات میں صرف کوئی تبصرہ نہیں کردا میں صرف اتنا تیرے کول پوچھنا مولانا قاسم نانوتوی صاحب جنت وچ نے عقیدہ ہی ہے نا کہ جنت وچ نے تے جنت وچ جسم نہیں ہوندا جنت وچ روح ہے جسم تھائیں قبراں وچ پین یہ تے قیامت والے دن جان گے نا مولانا قاسم نانوتوی کو کس نے بتایا کہ دارالعلوم کے اندر جھگڑا پڑ چکا ہے آپ تو جنت کے اندر ہیں آپ جنت کے اندر ہیں جنت کے اندر مولانا قاسم نانوتوی کو کس نے بتایا کہ دارالعلوم کے اندر جھگڑا پڑ چکا ہے
پھر مولانا قاسم نانوتوی جنت سے اپنا روح لے کر، توجہ کرنا، قبر میں گئے، قبرستان آئے، قبر میں جا کر اپنا جسم لیا، کیونکہ اس جسد انسری کے ساتھ آیا ہے نا، روح کتوں لئی؟ جنت چوں کتے گئے؟ قبرستان دے اندر، اتھوں اپنا جسم لیا، جسم چ روح پائی، پھر اتھوں قبر چوں نکلے، قبر پاڑ کے پھر دارالعلوم تشریف لے آئے، اتنے سمجھا کے پھر واپس قبرستان گئے، جسم قبر رکھیا، روح کتے لے گئے؟ ایک قرآن دے اندر مواصلاتی نظام ہے، وہ بول دے نہیں، ایک قرآن دے اندر ایسا ہے کہ روح جنت جو مولوی لے کے قبرستان جائے، اپنی اتے قبر جا کے اپنے جسم چ روح پا کے قبر پاڑ کے جسم چ باہر جسم نال آئے، پھر جا کے جھگڑے فیصلے کر کے واپس قبرستان جسم اتھے رکھے تے روح دے جنت ٹر جائے۔ او کملیو جدو ساڈا اے توحیدیاں دا حال ہوئے کہ اساں اپنے آپ نو دیوبند کہلانے ہیں، توحیدی کہلانے ہیں، مشرک نو کیا کہو گے؟ ہندو کو کیا جواب دو گے؟ کیا کہو گے ہندو کو کہ ہمارا رب سے یہی رابطہ ہے، ہمارا قرآن سے یہی ایمان ہے، قرآن یہی کہتا ہے کہ جب چاہے مردہ جنت سے، جب چاہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے مدرسے کے اندر جھگڑا پڑ رہا ہے، وہ جنت سے سیدھا قبرستان میں آئے، جسم کو لے اور جائے دارالعلوم کے اندر، وہاں جا کر جھگڑے کے فیصلے کرنے کے بعد پھر اپنے جسم کو قبرستان میں چھوڑے اور پھر روح کو جنت میں لے جائے۔ قرآن کی کس آیت کا یہ ترجمہ ہے؟ آج اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیو، کیڑا کیڑا واقعہ سناواں۔ اشرف السوانح کتاب ہے، اس دے اندر لکھے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، انہوں دے پردادا جی ہیں، انہوں دا نام بابا محمد فرید، آپ دے پردادا دا نام ہے بابا محمد فرید۔ ایک شادی تے جاندے پے نے، شادی تے گئے تے راستے ڈاکو پائے گئے، انہاں بڑی دلیری نال مقابلہ کیتا، اور ڈھیر ہانے کلے آنے شہید ہو جاتے۔ توجہ کرنا، شہید ہو جان دے بعد میں اپنی بات نہیں کر رہا، اشرف السوانح کتاب ہے، اس دے اندر ہے۔ اور مولانا تھانوی صاحب فرمانے ہیں کہ ساڑی قوم دے اندر ساڑی برادری چے واقعہ بڑا مشہور ہے۔ توجہ کرنا، آپ دے پردادا جی میاں فرید صاحب شہادت تو بعد رات نو اپنے گھر تشریف لے آئے تے مٹھائی دا ڈبہ لایا۔ کی لے کے آئے؟ مٹھائی لے کے آئے تے گھر دے نو آکھن لگے کہ اے مٹھائی رکھ لے تے جے تو کسے نہ لے آنا تے میں ہر رات نو تینوں مٹھائی دے کے جاواں گا، ہر رات نو کی کر کے جاواں گا؟ مٹھائی دے کے جاواں گا۔ تے بی بی نے اس واسطے لوکاں نوں دس دیتا بھئی لوگ جدوں سویرے بال کھان گے مٹھائی لوگ شک نہ کریں میری عزت آبرو، تے انہیں دس دیتا بابے انہیں آنا بند کر دیتا۔ میں تینوں رب دا واسطہ دینا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تے واپس نہیں آئے، حضرت علی تے واپس نہیں آئے، حضرت حسین تے واپس نہیں آئے، حضرت حسن واپس نہیں آئے، حضرت عمر واپس شہادت دے بعد نہیں آئے، جعفر تیار شہادت تو بعد واپس نہیں آئے، حضرت عثمان شہادت تو بعد واپس نہیں آئے۔ وہ اللہ دے رسول دنیا تے فساد و جھگڑے پہ اللہ دے رسول واپس نہیں آیا۔ اج مولوی دا دادا پردادا مر جائے تے مٹھائیاں لے کے واپس آتا ہے۔ اللہ دا قرآن سنو، اللہ دا قرآن کیا ہے؟ اللہ الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔